اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، الحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ ہمسر امیر المومنین مادر حسنین جگر گوشہ رسول عصمت اللہ الکبریٰ معصومہ عالمین کا احسان کہ ہم اور آپ اس عظیم الشان عشرہ مجالس عشرہ محرم کی جنہیں یہاں کے تنظیم کے دوستوں نے انتہائی جذبہ محبت کے تحت منعقد کیا ہے، ہم اس کی آج 5ویں مجلس سن رہے ہیں اور پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضور آج کی مجلس جو ہے وہ جیسا کہ آپ اس کا اعلان سن چکے ہیں کہ اختتام مجلس پر شہزادے کا گہوارہ برآمد ہوگا، تو مجھے بانیان سے اور آپ سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اجازت دوں اس بات کی کہ اپنے عنوان کے تحت، جو میرا عنوان ہے اس عنوان کے تحت آج کی ساری مجلس جناب علی اصغر علیہ السلام کے نظر کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے میرا عنوان قرآن اور ولایت علی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ کائنات میں ابھی ایسا کوئی موسم نہیں اترا جو حسینیوں کو شکست دے سکے۔ نعرہ حیدری! یہ اس کا اعزاز ہے کہ اتنی کروٹ بدل لے یہ موسم، لیکن جو یہ بزم ہے
اس کی رونق بڑھتی ہی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے، سنائی نہیں ہے آپ کو، اور آپ کہہ کر جائیں گے انشاءاللہ میری تو کوئی اوقات ہی نہیں اور حیثیت ہی نہیں، کہ آج جو ڈسٹربنس ہوئی ہے یقیناً آپ سب کو معلوم ہے، اس پہ بات کیا کریں، لیکن انشاءاللہ وہ ایسا معجزہ دکھائیں گے کہ ہم سب کو یہ کہنا پڑے گا کہ آج کی مجلس تو بقیہ ساری مجلسوں سے اوپر چلی گئی ہے، اگر پتا چلے کہ نہیں ایسی چیزوں سے گھبرایا نہیں جاتا ہے، وہ خود آ جاتے ہیں، وہ جب خود آ جاتے ہیں تو بس پھر کرم ہی کرم ہو جاتا ہے، احسان ہی ہو جاتا ہے۔ حضور عالیہ آج کی مجلس جو ہے وہ باب الحوائج کی نظر ہے، اسی لیے میں نے یہ کہا میری اوقات نہیں، کیونکہ مجلس ہی باب الحوائج کی ہے، تو ظاہری بات ہے ساری مجلسوں سے یہ مجلس جو ہے وہ نورانی طور پر اور روحانی طور پر اوپر ہی جاتی ہوئی نظر آئے، اور میرا یقین ہے کہ چونکہ ذکر باب الحوائج کا ہے اور میں ان کے فضائل پڑھنے لگا ہوں، وہ امداد فرمائیں گے، تو میں ذکر باب الحوائج کا کرتا چلا جاؤں گا، اور وہ عزتوں والا رب باب الحوائج کے صدقے ہماری حاجتیں پوری کرتے چلے ایک عالم ہے آپ کے بہت بڑے مقتل نگار ہیں، یعنی مقتل نگار شہادت کے واقعات لکھے ہیں، کرمان شاہی ان کا مقتل ہے، انہیں مطلب سب کی شہادت کے واقعات لکھے ہیں، لیکن جناب علی اصغر کی شہادت کا واقعہ نہیں لکھا ہے، سب نے پوری کربلا لکھی، کیا وجہ ہے کیوں نہیں لکھا ہے کچھ پتہ نہیں، لکھنے والے ہیں سب کی شہادتیں لکھی، خیر زندگی گزری، بزرگ ہو گئے، آخری وقت آ گیا، کھانا پینا چھوٹ گیا، صحن میں لیٹے آخری وقت، بیٹے قریب آ گئے، اولاد قریب ہوئے، بابا جان کئی پہر ہوئے کچھ کھایا نہیں، کرمان شاہ بابا جان کچھ تو کھا لیجیے، اب آخری وقت ہے، کیا بیٹا من نہیں چاہتا دل نہیں، بابا جان کچھ تو کھا لیجیے، اچھا پھر تم ضد کر رہے ہو تو ایسا کرو کہ سیب لا دو، اچھا سیب مانگے مگر سیب کی فصل ہی نہیں تھی، سیب کا موسم ہی نہیں تھا، تو لہٰذا بازار میں سیب ہی نہیں تھا، موسم ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ عالم دین کی اولاد ہے اس لیے جانتے ہیں کہ باپ سے بات کرنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، اچھا بابا کوشش کرتے ہیں، جاتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جواب تو یہ ہوتا ہے کہ بابا سیب کہاں سے لائیں، ہے ہی نہیں تو باہر کہاں جائیں ڈھونڈنے کے، کہنا یہ طریقہ نہیں ہے، جو علی کے ماننے والے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے اس طرح بات نہیں کرتے ہیں، اچھا ہم ڈھونڈتے ہیں، اچھا چلے گئے ادھر کوئی ادھر، بھیا ہوتے بازار میں تو بیچاروں کو ملتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں فصل ہی نہیں، تو ادھر ڈھونڈا تنہا صحن میں یکایک گھر کا صحن کا دروازہ کھلا اور ایک ایسی ہستی داخل ہوئی جس کا چہرہ ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک، دائیں بائیں نورانی چہرے والے لوگ تھے، وہ آگے آگے چل جو 14ویں کے چاند کو شرما رہا، اور وہ جتنے ساتھ نورانی چہرے والے لوگ تھے ان کے سروں پر ٹوکریاں تھیں، کرمان شاہ کے پاس وہ جو انتہائی نورانی چہرے، انہوں نے قریب آ کر کہا پہچانو کرمان شاہی میں حسین ہوں، میں حسین، اور یہ سیب ہے، یہ سیب کہاں بھیج دیا تو نے بچوں کو، وہاں تو سیب ہی فصلی کہاں بھیج دیا، یہ سیب سنو کرمان شاہی، یہ سیب تیرے لیے علی اصغر نے بھجوائے، تیرے لیے علی اصغر مجھ سے کہہ رہا تھا بابا کرمان شاہی کو سیب دے دیجئے گا میری طرف سے، اور کہیے گا کرمان شاہی تو نے سب کی شہادت کے واقعے لکھے ہیں، میرا واقعہ نہیں لکھا اپنی کتاب، کرمان شاہی تو نے علی اصغر کو بچہ سمجھا ہے،
کرمان شاہی میں بچہ ہوں مگر میں ہوں حسین کی تصدیق کرنے والا. میں نے اس ذکر کے لیے ممبر سے اتر کے کھڑے ہو کر اس کو آداب سمجھا کہ اس طرح پڑھوں. اس طرح پڑھوں کیونکہ میں بہت عظیم ہستی کا تذکرہ کرتا ہوں. شاید آگے میں کوشش کروں کہ ایک آدھ جملے میں اس جملے کی شرح کروں کہ میں نے کیا کہا ہے اور یہ آداب کے تحت کیسے کھڑا ہو گیا. اگر میں بیٹھوں تو شاید مجھے اپنے دل کچھ احساس ہو رہا تھا کہ کہیں سوء ادب نہ ہو جائے. اس شہزادے کا ذکر ادب سے کھڑے ہو کر ہی کرنا چاہتا راضی ہو جائے. شاید مجھے بچہ سمجھا, میں ہوں بچہ مگر میں ہوں حسین کی تصدیق کرنے والا. موضوع سمجھ میں ہے نا, قرآن اور ولایت علی, اس کا نام بھی علی ہے. نام بھی علی ہے. تصدیق کرنے والا میں ہوں حسین کی تصدیق. یقیناً معلوم ہے کہ مجھے اس لفظ کی شرح کرنی پڑے گی اور میں اپنی طرف سے کیوں کروں, جو موضوع ہے وہ اختیار کرتے ہیں. چلیے قرآن کی طرف چلتے ہیں, آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں, آئیے تفسیروں کی طرف چلتے ہیں, آئیے احادیث کی طرف چلتے ہیں. ایک بہت عزتوں والے نبی ہیں, حسن ان کا معجزہ ہے. چھوٹے سے نبی یہ جب وہ تو بچھڑ گئے تھے اپنے باپ سے, بچھڑ گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ مصر آ گئے, پھر مصر میں اللہ اکبر پہلے کنویں میں پھینک دیا. کس نے پھینکا تھا کنویں میں؟ ارے کیا کہنے آپ کے, اب آیا مزہ پڑھنے کا. یہ بات ہوئی نا, جب سننے والے جو ہیں وہ اتنے روشن فکر ہو تو پڑھنے والے کو لطف آ جائے. اب تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج ہمیں کم سے کم 5 گھنٹے پڑھ ہی لینا چلیے میں ایسا کرتا ہوں, آپ کو 2 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں, مسز کو فون کر کے اجازت لیتا کہ بھیا قصور ہمارا نہیں ہے, اب نقوی صاحب نہ چھوڑے تو ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے, وہ سلوات پڑھے سارے صاحبان. جو ہے بھائیوں نے پھینک دیا کنویں, قتل کرنے گئے تھے, قتل نہ کیا, چھرا بھی تھا, سب رسیاں بھی تھی, سب کچھ تھا. مہینوں پلان کیا تھا بھائیوں نے کہ یوسف کو قتل کریں. چھوٹے چھوٹے بچے مولا ان کے ماں باپ کو یہ نصیب کریں اور ان کے ماں باپ ان کے سیر خوشیاں کامیابیاں دیکھیں اور ان کے ماں باپ کا سایہ ان پر صحت کے ساتھ سلام دیں. یہ اسٹوریاں ان کو یہ یاد کرنی چاہیے, یہ سب چیزیں ان کے ذہن میں آئیں, یہ قرآن یہ تفاسیر ہے. مگر بھائی ارادہ کر چکے تھے, سازشیں کر چکے تھے پکا کہ لے جا کر قتل کر دیں گے. جنگل میں لے کر قتل نہ کر سکے, کنویں میں پھینک دیا زندہ. چھوٹے سے حسین بچہ کنویں کے اندر پھینک دیا, چلے. وہاں سے ایک قافلہ آیا, اس نے پانی کے لیے ڈول ڈالا, جب ڈول نکالا تو پانی کے بجائے اس میں چھوٹا سا بچہ تھا. اس طرح کنویں سے پھر وہ مصر جا رہے تھے, وہ مصر وہاں لے جا کر بیچ دیے. حضور علی امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ ایک 5 سال کا بچہ لے کر گئے تھے, جو ہمارا 5واں امام ہے. 5 سال کے تھے دربار یزید میں, اور چوتھے امام نے جب خطبہ پڑھا تو یزید نے حکم دیا جلاد کو کہ حسین کے بیٹے کی گردن کاٹ لیں. جلاد جو ہے وہ امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے پڑھا. چوتھے امام سے ہی سارے سادات چلے. آدم ثانی کہتے ہیں, یہی سے سارے سید ہیں, تو جی یہ سادات کے آدم ثانی ہیں جناب چوتھے امام, انہی کو قتل کرنے کے لیے. جلاد وہ شہید تو تخت پہ بیٹھا, مردود بادشاہ, خدا اس پر لعنت کرے. جیسے اس نے چاہا کہ ہمارے چوتھے امام کو قتل کرے, کہ تاریخ نے لکھا
کہ اسیروں میں سے ایک چھوٹے سے بچے کی آواز آئی. ایسی آواز تھی کہ جلاد کی تلوار وہیں رک گئی. اور وہ بچے کی آواز یہ تھی کہ یزید روک لے جلاد کو, تو میرے بابا کو قتل کرنا چاہتا ہے, ذرا میرے ایک سوال کا جواب تو دے. آپ قلمکار لکھ رہے تھے, بھرا ہوا دربار تھا, عظیم واقعہ ہوا تھا, اس دور کا سارا میڈیا وہاں پر جمع تھا. اس سب جو ہے ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی. دیکھا کہ اتنا سا بچہ ہے, بچہ اپنے وقت کا یہ بھی علی ہے. ماشاءاللہ. جہاں آپ تھک جائیں گے مجھے کہیے گا, میں چھوڑوں گا آپ کو, زیادہ تکلیف نہیں. کل وہیں سے پھر شروع کر دیں گے. ضروری ہے ایک تقریر ہو جناب ایریا سے, دو بھی ہو جائے تو کیا ہے فضیلت. جہاں آپ تھکیں گے آپ کو کوئی زحمت نہ ہوا, مولا خود آپ کو آپ کی منزلوں پر پہنچائے, آپ کے بچوں کو, خواتین کو, سب اپنی منزلوں پر خیر سے پہنچائے. جی کون, جی بسم اللہ بتائیے. میرے ایک سوال کا جواب دے. بچہ یہ تھی چپ, راجے کہیے کہا اتنا بتا دے کہ یوسف کے بھائیوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ یوسف کو قتل کریں گے. تیار ہو جائے. حیرت انگیز روزانہ نتیجہ ہے. سازش کرنے کے باوجود, ارادہ کرنے کے باوجود لے گئے جنگل میں. قتل کرنے کا سامان مہیا تھا, چھرے, خنجر, رسیاں موجود تھیں. پھر یوسف کے 11 بھائی یوسف کو قتل نہ کر سکے, زندہ کنویں میں پھینک کر آئے. نہ انہیں کسی نے ان کا ہاتھ روکا, نہ خنجر کند ہوا. گئے تھے قتل کرنے, پھر زندہ کیوں کنویں میں پھینک کر آئے, قتل کیوں نہ کر سکے. یوسف کے بھائی گئے تو قتل کر. یزید سے پوچھ رہا ہے میرا 5واں امام چھوٹے دربار یزید میں, بتا قتل کیوں نہیں کر سکے. وہ جسے اپنے باپ کا پتہ نہیں تھا وہ کیا بتاتا ہے. وہ کیا بتاتا, بس وہ کیا بتاتا, جہنمی سر چکا کے بیٹھ. کہا تجھ سے پوچھ رہا ہوں پتا. یوسف کے بھائی سارا دربار ہے, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے, کرسیاں سونے چاندی کے لگے, قلمکار لکھ رہے ہیں. 5ویں بتا یوسف کے بھائیوں نے ارادہ کیا تھا یوسف کو قتل کرنے کا, سامان قتل بھی موجود تھا. پھر قتل کیے بغیر جنگل سے واپس کیوں آ گئے. سن یزید, میں سید سجاد کا بیٹا حسین کا پوتا یہ راز بیان کرتا ہوں کہ باوجود کوشش کے یوسف کے بھائی یوسف کو قتل کیوں نہ کر سکے. پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے, نبی اور امام کا قاتل وہ ہوتا ہے جو حرام زادہ ہو. نبی اور امام کا قاتل وہ ہوتا ہے جو حرام زادہ ہو. دربار خاموش تھا. یزید نے اشارہ کیا جلاد کو, واپس چلا جا. ایک ہی جملے سے میرے آقا نے 5 سال, اس لیے حسین لے کر گئے تھے, 5 سال کے وہ جہاد کیا ہے کہ ایک جملے سے بابا کی جان بھی بچا لی اور تاریخ میں لکھوا دیا. میرے بابا کو تو چھوڑ دیا لیکن میرے دادا کو تو بھی قتل کروایا. سجاد کو تو چھوڑ دیا, امام حسین کو تو قتل کرا, وہی لکھوا لی. تو توجہ ہے نا. وہاں سے نکلے, وہ قافلے والے لے گئے بازار میں, وہاں بیچ دیا, پونے بھاؤ بک گئے.
بعد میں شہرت ہو گئی، جس کے پاس بکے شہرت ہو تو پھر اور مہنگے دام ہو، اب تو شہرت ہو، حسن کی شہرت۔ تو کون سا تاجر تھا جو دولت سمیٹ کے یوسف کو خریدنے آیا؟ سجا ہوگا ہزاروں سال پہلے بھی، اس بعد میں بھی لگا ہوگا، مگر جیسا اس دن لگ گیا بازار مصر، بازار مصر، اللہ بازار سج گیا۔ حضور جملہ نظر کر رہا ہوں، جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے، بازار سج گیا، خریدار آ گئے، بکنے کے لیے بازار میں اللہ کا نبی آ گیا، نبی لوگ خریدنے کے بڑے بڑے صورت میں درہم و دینار، ہم خریدیں گے، ہم خریدیں گے، ہم اتنی شہرت ہو گئی جناب یوسف کے حسن کی، بس آتے ہیں لوگ دیکھ، ہم پھر ایسا بازار ہی نہیں لگا۔ دیکھ دیکھ ایک بڑھیا عورت ہے، وہ اکٹھی ہے پیسوں کے لیے، وہ بھی چلی جا رہی، ارے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یوسف خریدوں گی، یوسف ہنسنے لگے، کیا کہہ رہے ہیں پیسے کا کیا سبزی میں رکھے اس میں وہ کیا ہے، کہا وہ میں سود کاٹتی ہوں، سود جو ہے وہ سود، وہ میں نے جو اپنے ہاتھ سے سود کاٹا تھا وہ اس میں رکھ دیا، یہ سود دیکھ کر یوسف خرید لوں۔ تو سب نے ہنسنا ہی ہے نا، اب بچے بھی ہنس رہے ہیں، بہت صحیح کر رہے ہیں، پیاری بات ہے، سب وہ بھی ایسے وہ بھی ہنسے ہوں گے، پر سود سے مائکل دولت آئے گی، وہ عزیز مصر آیا ہوا خریدنے کے لیے، ہم کس کی وجہ، اور یہ چلیے سود، کہاں نہیں خرید پاؤ گی، جب لوگ ہنسے نا تھا تو کہنے لگی ہنسو مت، میں بھی جانتی ہوں خرید نہ پاؤں گی، سنیے لیکن جب جانتی ہے کہ خرید نہ پائے گی پھر بازار جا کیوں رہی ہے خریدنے، اس لیے جا رہے ہوں خرید نہ پاؤں گی، یوسف کے خریداروں میں میرا ذکر تو آ جائے گا۔ اشرا ہو گیا جناب، اشرا ہو گیا، فریش بیٹھے میں بھی یوسف کے خریداروں میں ہزاروں شادی ہو گئے نا، خریداروں میں نام آ گیا نا، اس اشرے میں پڑھ رہے ہیں نام آ گیا نا، خریدار آ گیا نا، اس کا ذکر آ گیا، اور چھوڑیے خود عزیز مصر آ گیا، وزیر خزانہ، وزیر خزانہ وہ خود آ گیا ہے کہ میں خریدوں گا، اللہ کرے ہمارا وزیر خزانہ جو لندن گیا تھا وہ بھی خود ہی آ جائے، اس کے آنے سے کوئی تھوڑے بہت معاملہ وہ نہیں گیا، مگر وزیر خزانہ آ گیا، ان کا جو مصر کا تھا، اور کیسے آیا، بیل گاڑیوں میں دولت بھر کے آ گیا، دینوں و دینار سونے چاندی بیل گاڑیوں میں، برو کون سے یہ بازار لگائے تم نے، کتنے درہم کا اور کتنے، ہٹ جاؤ درہم و دینار سے، قیمت نہیں لگے گی، نہیں آج ریت بدل جائے گی، ایسا حسین ہے شہزادہ، وزیر خزانہ آیا، بھیا بازار سارے خریدار کھڑے ہوئے، ریت بدل دوں گا کہ اتنے پیسے بولیاں لگے، ترازو نصب کرو، ترازو نصب کرو، ترازو کے ایک پلے میں یوسف کو بٹھاؤ، یہ میری دولت بیل گاڑیوں میں بھری ہے، دوسرے پلوں میں ترازو کے دولت بھرتے جاؤ، میں یوسف کو دولت میں تول کر لے کر جاؤں گا، تول کر، ارے خریدار جو بیچنے والا تھا بیٹا فروز، اس کی تو موجے ہو گئے، جناب ترازو میں جو وہ ان کا وزن ہوگا وہ سونے کے سکوں سے ہوگا، چپ کر کے ترازو کے ایک پلے میں بیٹھ، دوسرے پلو دولت دنیا دیکھ رہی ہے، دولت وہ خریدار جو تھے وہ کھڑے پیچھے دولت بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، بیل گاڑیاں ختم ہوتی گئی، دیکھنے والے ماتا حیرت ہو گئے، نازک اندام شہزادہ، نازنین بدن والا دل ربا شہزادہ، لگ رہا تھا، جملہ سنیے گا، لگ رہا تھا سونے چاندی کے چند سکوں میں تل جائے گا، چند سکوں
لفظوں میں تل جائے گا. تو سوری پہ گا یوسف کا پلہ زمین پر ہے تو زمین پر وزن, دولت کا پلہ اٹھا, دولت ختم ہو گئی, یوسف کا پلہ وہی ہے. اب عزیز مصر کا رنگ دیکھنے والا ہے, چونکہ یوں آئے تھا ہٹ جاؤ سارے خریدار ہٹو پیچھے ہٹو, یہ اس طرح اتنے پیسے نہیں میں خریدوں گا تول کے خریدوں گا. تو سارے خریدار اسے پسینے آنے لگے, سارے خریدار واپس آگے آنے لگے. توجہ ہے اور فروخ بھیا آپ ریکارڈ تو کر رہے ہیں نہ ہوتی ہے کچرے میں نہ ڈالنا, کلیجے کا خون ہے میرے اللہ, کچرے میں نہ, کچرے سے مراد کم ظرف کو نہ سنا دینا, کہیں ایسی ویسی جگہ نہ دکھا دینا خدا کے لیے. کیمرہ سے لگاتا ہوں دلی بیٹھا اللہ خیر کرنا مالک کل آ بھی پاؤں گا کہ نہیں, یہیں سے یوں یوں ہوا اور وہیں سے کہا کہ چھٹی ہے تمہاری. بابا جی یہ تو جان یہاں رکھ کر تو آپ کے پاس آ گئے اور جا رہا ہوں اللہ خیر کرنا. بڑا ہم نے پوچھے وہاں کچھ ہو کر دکھا دیا جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہاں سے وہاں کیا معاملات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو بہتر یہ کہ آپ یہاں نہ بنائیں, ویڈیو یہاں بن رہی ہے, آپ ان سے اپنا کانٹیکٹ کر کے ان سے یو پی ایس وغیرہ یو ایس پی وغیرہ میں آپ حاصل کریں تاکہ میں ذرا آسانی سے تو پڑھ سکوں. میرا کہنا ہے کہ آپ دب جائے گا تو میں نے کیا خاک پڑھنا فریش ہو کر پڑھ رہا ہوں, میں تو آج گھڑی بھی نہیں باندھی. آپ بہت اچھے ناراض نہ ہوئیے گا لیکن ہم نے بہت بہت تلخیاں دیکھی محفوظ اور دعا کریں کہ خیر سے یہ اشرا گزر جائے. دعا کریں خیر یقین جانیے ایک بار آ جاتے تو بدن ڈر جاتا کہ یا اللہ خیر ہو جائے پروردگار کرم ہو جائے. تو بس آپ سے التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, بس دعاؤں کے محتاج ہیں. ایک سلوات پڑھیں شہزادے کی بارگاہ میں ان کے سب ٹھیک ہے چپ چپ تو ٹھیک ہے زندگیاں دے پروردگار شاد و آباد رکھے میری میزبانی کو بہت ہی میں کیا عرض کروں پروردگار زندگیاں دے کو صحت دے رزق میں مسعت عطا فرمائے. بہت محبت فرما رہے ہیں اور بہت اہم میری خاص سب پیچھے چلے گئے سب پیچھے چلے گئے دیکھ رہے ہیں اس کا ایک رنگ جا رہا ایک رنگ آ رہا. یہ آیا تھا ہٹو میں خریدوں گا, اب تو ختم ہو گیا لے خریدا. وہ پلہ صبح ہے یوسف کا پلہ گرا ہے. جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے نظر ہے. اللہ کرے آپ میرے ساتھ یہاں نہیں آئیں بازار مصر چلیں آئیے آپ کو دکھاتا ہوں امیر المومنین کی مہربانی سے. آئیے آپ کو دکھاتا ہوں. چپ کر کے ترازو کے پلے میں یوسف بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھا کہ بھرے بازار میں عزیز مصر ذلیل ہو رہا. بھرے بازار میں عزیز مصر. یاد رکھنا معصوم کی یہ فطرت ہوتی ہے, معصوم کا یہ کرم ہوتا ہے. کوئی بھی ہو معصوم کسی کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. معصوم نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی ذلیل ہو. تو جناب یوسف سے اشارہ ادھر دوڑتا دوڑتا جی اور ادھر کسی کو بلا ادھر کہا ایسا کر مجھے کاغذ قلم لا دے. لا کے جناب یوسف کو کہا ٹھیک ہے کافر تھا اتنا عقل مند تھا نبی نے مانگا اور اس نے کاغذ قلم کرا.
عظیم شان اجتماع ہے. کہاں حد نگاہ عاشقان امیر المومنین کا اجتماع. اللہ نظر بس سے آپ کو محفوظ رکھے. جو پردے میں علی کی کنیزیں بیٹھی ہیں مولا ان کے پردوں کو, ان کے وارثوں کو, ان کے اولاد کو, ان کے ماں باپ کو صحت سلامتیاں وہیں بیٹھے ہوئے جناب یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن کہنے کے عزیز مصر یہ لو سامنے والے برابر والے پلو میں رکھ, برابر والے پلو میں رکھ, جو ہوتا نا ترازو کا پلو اس پر جیسے ہی بسم اللہ رکھ یوسف کو اور بسم اللہ کا وزن برابر اس پلے میں رکھ دے, اس پلے میں بسم اللہ کا, اس پلے میں ایسے اٹھ گیا یوسف اور برابر. اس کے ہو گئے کیا کہنے. ایک سوال ہے بچوں سے کبھی کبھی ان کے سلیبس میں آ جاتا ہے, تو یہ خود بھی یاد کر لیجئے. کبھی اچانک ایسے سوال اچانک آ جاتے ہیں بچوں کو تنگ کرنے کے لیے یا شاید ان کی مدد کرنے کے لیے. سوال آ جاتا ہے بتاؤ بچوں بازار مصر میں حضرت یوسف نے اپنی کیا قیمت لگائی تھی؟ بچے پریشان ہو جاتے ہیں ہسٹری میں کب پڑھا کہ انہوں نے اپنی قیمت لگائی تھی, تو کوئی اور لگا رہے تھے, وہ تو چپ بیٹھے رہے تھے. بچے پریشان. بتاؤ بچوں یوسف علیہ السلام نے بازار مصر میں اپنی کیا قیمت لگائی تھی؟ اس کا جواب لکھ لینا بسم اللہ سبحان اللہ. نبی کی قیمت عنوان میرا قرآن اور نبی کی قیمت بازار میں سے قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروازے پر ایک دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 2 روٹیاں ایک دن دی سیدہ کے دروازے تھے, 2 روٹیاں دوسرے دن شہزادی کے دروازے تھے, علی کے دروازے تھے, 2 روٹیاں تیسرے دن. 2 کتنی روٹیاں؟ 6 روٹیاں دی ہیں علی کے دروازے پر. ادھر 6 روٹیاں دی, ادھر سے آواز آئی یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا. پوری سورہ طہر یوسف کی زندگی, یوسف کی شخصیت کی قیمت, قرآن کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, سیدہ کے دروازے کی 6 روٹیوں کی قیمت, قرآن کا پورا سورہ. گھر لے گیا خرید کے, چرچے ہو گئے, بڑے چرچے اللہ اکبر. مگر گھر میں ایک کہانی پیدا ہو گئی, ایک عجیب سا واقعہ پیدا ہو گیا. بتانے کا نہیں ہے, اشاروں سے گزروں گا. معصوم نے فرمایا جہاں سورہ یوسف پڑھو ترجمہ کرو, تفسیر نہ کرنا. مولانا کا وہاں تفسیر نہ کرنا جہاں تمہاری آواز خواتین تک جا رہی. اللہ اے آل محمد آپ کی شرافت پہ قربان جائیں. یہ وہ گھرانہ ہے جس نے انسان کو شرافت زبان کی تہذیب عطا کی ہے. تو میں بھی اب انہی قواعد کے تحت پڑھوں گا جو معصوم, میری آواز جو ہے وہ کنیزان امیر المومنین تک جا رہے ہیں, ان کی طرح پڑھوں گا جتنی اجازت. کہانی بن گئی بھائی, پھر ایسی کہانی تھی, چھپتی کہاں جو گھر میں بنی بسم اللہ وہ چھپتی کہاں اور چھپاتا کون ہے؟ لوگوں کو اپنے نہیں دوسروں کی کہانیوں میں دلچسپی ہوتی ہے. ایک کو پتا چلا پھر پورے مصر میں شہرت ہو گئی. کون؟ اچھا وہی غلام جو خریدا تھا عزیز مصر کی بیوی. سب ایسے کر رہے ہیں جیسے خود بڑے پاک دام ہیں. وہ جیسے دودھ کے جھولے ہوئے. مولا نے فرمایا کسی مومن کے عیب کو کھول دینے والے کے گھر سے اللہ رزق کو ختم کر دیتا.
کیا بات ہے. ختم کر امیرت من آپ کو حق نہیں ہے, مجھے حق نہیں ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کدھر جا رہی ہے, وہ کہاں سے آ رہی ہے, وہ کہاں بیٹھا ہے, وہ کیا کھا رہا ہے, وہ کیا پکا رہا ہے, اس کا کیا پیشہ ہے. نہیں, اگر کر سکتے ہیں تو ایک کام, اگر دیکھ بھی لیں تو پردہ, نہ دیکھیں تو بات ہی, اور دیکھ بھی لیں تو پردہ. پردہ کیوں پردہ, ہمیں تو پتہ ہی پردہ ڈال دی. یہاں پردہ ڈالیں گے نا تو وہاں آپ کے گناہوں پر وہ پردہ ڈال دے گا. ستار العیوب ہے نا, پھر وہ پردے ڈالے گا آپ پر. لہذا پر مگر کہاں بات, توبہ توبہ. کہتے ہیں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا, تو نہیں چھپا جائے, مشہور کوئی بات. بہرحال ایک دن, زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا, ایک دن عورتوں نے, سوال بات ہے معمولی تھوڑی تھی, نہ حسن میں اس کا کوئی ثانی تھا, نہ مال و دولت میں اس کا کوئی ثانی, اور اس کے ملنے ملانے والیاں جو سکھیاں سہیلیاں تھیں, میں بھی بڑے بڑے وزیروں کی بیٹیاں, مشیروں کی عورتیں, اور بڑے بڑے لوگ نہ جاگیر کہنے لگے, تانا دیا, ارے غلام پر ہی عاشق ہو گئے. تانا دیا, کہنے لگے جس غلام سے دل لگایا ہے دیکھنا چاہو گی. تو کہتی ہے تو دکھا دے. کہا ایسے نہیں دکھاؤں. پھر کیا, کہا ایسا کرو, دو رویا میرے محل میں بیٹھ جاؤ, ایک لائن ادھر لگا دے, ایک ادھر. وہ حسینہ نے مصر کو جمع کر لی. پھر کہا اپنے ہاتھ پہ لیمن رکھ لو, لیمو, اوپر تیز خنجر رکھ لو. جس کا تانا دے رہی ہو نا کہ اس کی محبت میں گرفتار ہوگی, جب وہ باہر آئے پردے سے اتنا کرنا, جو لیمن تمہارے ہاتھ پہ رکھا ہے نا, لیمو, اسے چاقو سے خنجر سے کاٹ دیں. یہ کون سی بڑی بات. غلاموں نے پکڑا دیا, کنیزوں نے دیکھ کر کے اوپر خنجر رکھ لیا. آواز دی, یوسف پردے سے باہر آ جا. وہ تو زر خرید غلام ہے نا, وہ تو زر خرید غلام ہے, چاہے یا نہ چاہے تو زر خرید غلام ہے. محل یوسف آ جاؤ, اور جو میں نے پھل رکھے ہیں نا اپنی سخی سہیلیوں کے لیے, وہ پھل لاؤ, ان میں تقسیم کرتے ہوئے گزر جاؤ. آؤ انہیں رکھ دو پھل, اور دیکھ کے چلو. پردہ ہٹا, لگن میں پھل لے کر یوسف آ گئے. یوسف چلتے رہے, وہ یوسف کو دیکھتے رہے, اور لیموں کو کاٹتی رہے, لیموں کو کاٹتی رہے. یوسف یہاں سے آئے اور گزر گئے. خریدے میں گزر بیٹے, اگر سمجھ میں نہ آئے بات تو رات کو ڈیڈی سے ضرور پوچھنا کہ نقوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. وہ گزر گئے. زلیخا کی آواز ہے, ہوش میں آؤ. مچا کے گئے, ہمیں کیا ہوا, ہم کون سی بے ہوش ہوئے, ہم ہوش میں ہی تو ہیں. مسکرا کے کہا ذرا اپنے ہاتھ دے گئے. تو دیکھا انگلیاں جو ہے وہ کٹ گیا, نیچے انگلیاں کٹ گئی, خون پہ انگلیاں کٹ گئی, پتہ ہی نہ چلا, پتہ ہی نہ چلا. حضور علی دیکھا حسینہ نے مصر کو, ایک جھلک دیکھی ہے, پتہ ہی نہ چلا کہ زخم لگ گیا ہے, خون بہ گیا. بس جمال ہونا چاہیے آنکھوں کے سامنے, پھر چھری چل جائے پتہ نہیں چلا. جو ہیں ابھی چیک کر لیجئے, نہ لیب میں لے جائیے, نہ یہ ربڑ کے بنے ہیں, نہ تانبے کے, نہ لوہے کے, آپ ہی جیسے ہیں. ان آدمیوں کی کمریں بھی آپ ہی جیسی ہے جیسے آپ کی ہے, اسکن ہے اس پر, لیکن 10 محرم کو چھری چل رہی ہے. دیکھنے والے جو میں نے دیکھا, دیکھنے والے چکر کھا کے گر رہے ہیں. میں نے دیکھا, جس نے دیکھا اس نے ضرب ماری ہے, اور ماتمیوں کو کیا پتا پیچھے کیا ہوا. اس نے جو دیکھا 58 ٹانکوں کا زخم, اسے وہی چکر آ گئے, وہ گر گیا. پوچھا بھائی اس نے مارا, اس نے زنجیر نہیں ماری, جس نے زنجیر ماری اسے دیکھ لیا ہے. وہ جڑ گئے. اچھا ماتمی کے پاس جائیے, چھوڑ دے, چھوڑ دے, نہیں چھوڑے. ارے بھائی چھوڑ دے,
मातम हो गया, नहीं जंजीर नहीं देगा आपको, 2-4 कस्बे दे देगा। ऐसे ही ना, ऐसे ही सही बात है। क्यों? लोहे की बनी हुई है कमर, गोश्त की है, लेकिन जब वो मार रहा है तो जलवा सामने है। मिस्र की औरतों के खून बह गया, जख्म लग गया, पता इसलिए नहीं चला कि यूसुफ का जलवा सामने। और हुसैन के आजादारों को कमर लगाते हुए, छुरी मारते हुए दर्द नहीं होती, इसलिए कि फकरे यूसुफ का जलवा सामने हो। मेरी आदत है फरज साहब की, मैं जरा तारीख को एक कदम आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ये बताइए, पहले हाथ कटा या नींबू? लेमन कटा, लेमन फिर कटा, हाँ, तो उसका जो जूस था वो गिर रहा होगा ना। शाही लेमन थे, कोई हमारे जैसे थोड़ी होते कि छोड़ते रहो, खून उचड़ जाता, लेमन से कतरा नहीं आता। लेमन है सरगोदा के नहीं भैया, वो शाही मिस्र का पानी पीकर परवान चढ़ने वाले पौधों के लेमन है, वो तो हल्का सा पुश कीजिए तो और जूस का गिलास भर जाए। जो लेमन, तो लेमन पहले कटा, बाद में लगा है साहब। अल्लाह ना करे आपके यहाँ रेजर लग जाए, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, मैं साथ देगा माजल, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, सुई चुप जाए। मेरा मशवरा ये है, आप क्या लगाते हैं? आप उसमें क्रीम लगाते हैं, कोई दवा लगाते हैं, कोई ऐसा चीज। अब मेरा मशवरा याद रखिएगा, अब अगर कभी खुदा ना खाता कोई रेजर लग जाए, तो सुई चुप जाए, उस पर लेमन निचोड़ लीजिए। खुदाई कसम, जिसने लेमन निचोड़ दिया मुझे ढूंढता फिरेगा। मशवरा नहीं, इतना तो वो रेजर से जो कट लगा उसमें दर्द नहीं हो, जो ऊपर से एक कतरा लेमन लगा, वो तेरे तवज्जो है ना। हुसैन के मातमी के लिए भी दोहरी कैफियत है, एक जंजीर का जख्म है, एक जख्मों पर अपने और बेगानों के मातम के खिलाफ तेजाब जैसे फतवे भी हैं। मातम का होश करो, सब कुछ सब पता ना चल सके। कहने लगे, सुनिएगा, प्लान किया यूसुफ, हमने ना वो एक तकरीब में जाना है, चलिए सवारी तैयार कराने के, जाके पहाड़ों से कहा तक तैयार हो गए, शौरी कांधे पे पहाड़ों में उठाना है और जाना है बेगम साहब। जुलेखा बैठ गई, इजाजत है कि हार तख्त को उठा, मैं अपना 9 लखा हार अपनी ड्रेसिंग टेबल पे, सिंहार मेज पे फूल आई, उसके बगैर थोड़ी जा सकते 9 लखा हार। यूसुफ जाना जरा, वो मेरे खास बेडरूम में, खास गुजरे में, मेरे ड्रेसिंग जो है मेरा सिंहार में, उससे मेरा 9 लखा है। ठीक, उतरे यूसुफ महल में, एक कमरा, दूसरी रहदारी, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, 7 दरवाजा, सिंगार में इस पर गए। मैंने इशारे से ही पढ़ना है, आप थक तो नहीं रहे? उठाया, पलटे तो सामने जुलेखा खड़ी, मेरे इशारे भी समझिए, बीवियों तक आवाज जाए, मुस्कुराने लगी, चाबी हाथ, सारे दरवाजे लॉक, ताले लगा दिए। अब गुजरा है सिर्फ जुलेखा, मंजर कहने लगे, मुस्कुरा के कहने लगी, बहुत कोशिश की तुम न माने, कई बार अपने आप को तुम्हारे लिए आमादा किया, तुम्हारे कदमों पे अपने आप को निसार करने, न माने। अब कौन बचाएगा यूसुफ? अब तो वही होगा जो मेरा इरादा है, जो मेरा इरादा है आज वो पूरा होगा। अब तुम्हें कौन बचाएगा? आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? मेरे इशारे को समझ रहे हैं ना? तवज्जो रखिएगा, समझ रहे हैं? अब समझेंगे तो इस जुमले की कदर करेंगे जो आपकी समातों के लिए हदिया कर रहा हूँ। कोई भी नहीं, ताले लगे हुए, बस यूसुफ है और ताब चाबी। कौन बचाएगा? जैसे कहना अब तुम्हें कौन बचाएगा? फरमाते वही बचाएगा
جو بند کمرے میں نبی کی عزت کا محافظ بند کمروں میں یہ کہہ کر جناب یوسف دروازے کی طرف بھاگا, دروازے پر ہاتھ رکھا, سنیے گا, وہ بھاگتے گئے, پیچھے پیچھے زلیخا, ظاہری بات ہے زلیخا دوڑتی گئی. میں زیادہ شرح نہیں کر سکتا, میرے پڑھے بغیر آپ سمجھے میں کیا, بس آپ منظر دیکھیے, پیچھے پیچھے دوڑ رہی, کہ کسی طرح پالوں ان کو, کسی طرح پکڑ لوں ان کو, یہ رہنے میں کامیاب ہو جاؤں گی. اور بے ساختہ یوسف دوڑتے چلے جائیں, دوڑتے چلے جائیں, دوڑتے چلے جائیں, دروازے کے قریب پہنچے, تالا لگا ہوا, ہاتھ آگے بڑھایا, یوسف کا ہاتھ لگا, بند تالا ٹوٹ کر دور جا کر گر گیا. پیچھے زلیخا تھی, یوسف تو ہاتھ نہ آئے, پیچھے سے کرتا پکڑا, ٹھہرے نہیں یوسف, یوسف بھاگتے گئے, پیچھے سے یوسف کا کرتا پھٹتا چلا گیا. یوسف ہاتھ نہ آئے, کرتا ہاتھ آ گیا, دروازہ کھلا, چاہا باہر نکلے, کیسی کیفیت ہے سوچ کے دوڑتے گئے, وہ کسی دیکھا تو سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا. سبحان اللہ, منظر دیکھا, عزیز مصر کھڑا, یہ ہے عورت کا چلتر. چیخ مار کر کہا, ہائے اسے خرید کر لے آئے جس نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا, جس نے تیری عزت پر ہاتھ ڈال دیا. دیکھا تو یوسف کھڑے, بولے کہنے کیا منہ سے, یہ منظر کیسا ہے, کچھ کہنے کے قابل ہے کوئی بھی نہیں, کیا بول سکتے ہیں, اس نے کہہ دیا کوئی ہے ہی نہیں, سر جھکا لی, وہیں سے سیدھے جیل چلے گئے. اللہ نے یوسف کو 2 علم عطا کی, جیل کی بہت خطرناک انڈر گراؤنڈ, 2 علم عطا کی, یہ 2 معجزے, ایک حسن کا معجزہ, ایک تعبیر خواب کا معجزہ. اگر کوئی خواب دیکھے تو یوسف تعبیر بتاتے تھے, اللہ نے علم دیا تھا, یہ معجزہ. یوسف کے بعد یہ علم اللہ نے میرے 8ویں امام کو عطا کیا. جب بھی کوئی خواب دیکھ لیں کسی کو نہ بتائیں, 8ویں امام سے کہیں مولا آپ کے حوالے کر رہا ہوں, آپ تعبیر دیں گے جو میرے حق میں ہو جائے. نبیوں میں یوسف کے پاس 2 قیدی تھے, 2 قیدی, انہوں نے خواب دیکھا. سنیے گا, یوسف کے پاس آ گئے, ارے آپ تعبیر خواب کے عالم ہیں؟ اچھا ہم نے خواب دیکھا ہے, ذرا بتائیے تو. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نا پھل نچوڑ رہا ہوں اور میں بادشاہ کو مشروب پلا رہا ہوں. دوسرا کہنے کا, میں نے خواب میں دیکھا میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے, روٹیوں کے ٹوکرے میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں, ایک بڑا ٹوکرا, اس میں روٹیاں بھری ہیں, میں چل رہا ہوں, چیل کبے آ رہے ہیں, ٹوکرے میں سے روٹیاں نوچ نوچ کے جا رہے ہیں. تعبیر دیجیے. آپ نے کہا جو تو پہلے سے تو نے جو خواب دیکھا ہے کہ مشروب پلا رہا ہے, تجھے بادشاہ قتل نہیں کرے گا. وہ دونوں سزائے موت کے قیدی تھے, دونوں کو قتل کرنے کا حکم ہو چکا تھا. تجھے بادشاہ مارے گا نہیں, رہا کر دے گا, صرف رہا نہیں کرے گا, اپنے دربار میں نوکری بھی دے دے گا, تو جام بھر بھر کے بادشاہ وزیروں کو پلا. دوسرے سے کہا, تو نے خواب دیکھا تیرے سر پہ ٹوکرا ہے, اس میں روٹیاں ہیں, چیل کا بھی نوچ کے کھا رہے ہیں, تیرے خواب کی تعبیر یہ, بادشاہ تجھے قتل کرے گا, درس پہ تیری لاش کو لٹکا دے گا, اور چیل کبے جو ہیں وہ آ کر تیرے سر میں سے گوشت اور مغز نکال کے چونچے مار کے تیرے بدن کا گوشت کھا جائے. ہنسنے لگے, وہ ہنسنے لگے, ہنسنے لگے. کیا کیوں ہنس رہے, کیا اس لیے ہنس رہے, ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا. لگتا ہے بھائی اب آپ کا چلا میرا مثال تھک گیا. اب بھیا دیکھو یار, بات یہ ہے کہ میں کم پڑھوں گا تو میرا ہی فائدہ ہے نا, تھکا ہوا ہوں. میں پڑھتا چلا جاؤں, آپ بے مزہ ہو جاؤ تو پھر فائدہ نہیں. اس لیے پڑھ رہا ہوں, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے بچوں نے کتنی محنت کی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس قدر محنت کی 1-1.5 گھنٹے کے اندر. تو اللہ ان کی محنت کو پھل عطا کرے, ہمیشہ کامیاب ہے. ایک صاحب بیمار ہیں, نام میرے ذہن سے نکل کے ابھی مجھے بتایا تھا, عباس صاحب کے ساتھ میں آ رہا ہے, اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. توجہ ہے, صاحب نے کہا کہ جو اسیر ہیں
ملت جعفریہ کے حیدر کرار کے غلاموں میں، اللہ ان سب کو رہا فرمائے. جلدی آپ کی آمین جو ہے وہ بہت جلدی دعاؤں کو مستجاب کروا دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہنسنے لگے. ہم نے خواب دیکھے نہیں ہے، تو سارے قیدی بھی ہنسنے لگے. اب یہ بیٹھے مذاق اڑایا جا رہا ہے. جب وہ زیادہ ہنسنے لگے جلال آ گیا جناب یوسف. سنیے گا جملہ، کہنے لگے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب ہوگا وہی جو میں نے وہی ہوا. اسے لٹکا دیا چیل کر کے، اس کو گوشت دماغ کو کھا گئے. دوسرا دربار میں توجہ رکھیے گا. سال گزرا، 2 سال، 7 سال گزر گئے. 7 سال گزر گئے. حضور علی بادشاہ نے خواب دیکھ لی. سارے نجومیوں کو، کاہنوں کو دربار کے جمع کرو، جلدی کرنا، جلدی کرنا، جلدی کرنا، جمع کرو. سارے نجوم بھی درباری، دربار کا کھانا کھانے والے جمع ہو گئے. میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ. حساب کتاب کرتے رہ بیٹھے. بادشاہ سلامت کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں بدبخت ہو، سارا سال دربار کے کھانے کھاتے ہو، مشروبات پیتے ہو، ہیں مال تمہارے دیا جاتا ہے، ہر شے پوری کری جاتی ہو، مندروں میں رہتے ہو، بتوں کے قدموں میں بیٹھے رہتے ہو، ہر وقت رام رام کرتے رہتے ہو. ایک خواب میں نے دیکھا ہے، یوں بڑے عالم بنتے ہو. ایک خواب میں نے دیکھا، تم سے وہ تعبیر نہیں بتائی جا رہی. کہا ہے کہ تم بہت بڑے علم الافلاق کے مالک ہے. چلا جلدی کرو، تیل گرم کرو، بڑے بڑے کڑاہے. ان سارے کاہنوں کو درباریوں جلدے ہوئے تیل میں پھینکو. نہیں چاہیے مجھے. جلا جو دربار کو کانپنے لگے. سنیے گا، ادھر دیکھو منظر، دربار کو کانپنے لگے. جا زندہ چلا دو ان کو. میں نے خواب دیکھا، تعبیر میں نے خواب دیکھا، تعبیر تم نے وہ مشروب پلا رہا تھا. 7 سال کے بعد، 7 سال کے بعد. اب یہ ایک سوال بچوں کی آواز ہے کہ 7 یہ کیا بات کہہ رہے ہیں 7 سال. جب وہ چلنے لگا نا، یوسف کی تعبیر کے نتیجے میں جسے زندگی ان قدموں سے لے پڑ گیا. میں آپ کا شکر گزار، آپ کی تعبیر سے بچ گیا. تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دیں. وہ ادھر گیا، ادھر جبریل آ گئے. یہ کیا کیا یوسف؟ کیا ہوا؟ پوچھا. ہائے غضب کر بیٹھا. غلط کیا نا؟ کہا. پھر عزتوں والا رب کہہ رہا ہے یوسف میں نے تجھے قید میں ڈالا ہے یا اپنی مرضی سے آیا ہے؟ نہیں، میں نے کہا تھا میرے اللہ مجھے مصر کی عورتوں سے بچا لے، میری آبرو کو خطرہ ہے، چاہے مجھے قید میں ڈال دے. تو نہیں کہا تھا نا قید میں ڈال دے؟ قید سے نکلنا چاہتا تھا. یوسف میں بیٹھا ہوا تھا. اسے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اپنے بادشاہ سے میرے جو ہے سفارش کرو. پھر ترک اولا، یہ پھر پڑھنے کے سبجیکٹ ہیں. 7 سال تک وہ بھول گیا. وہ جو مشروب پلانے پہ نوکری پہ لگا، یوسف کو بھول گیا تو یوسف کی بات کوئی. ادھر بادشاہ نے 7 سال کے بعد ترک اولا ختم. بادشاہ نے 7 سال کے بعد ان کو سب کو زندہ جلاؤ. یہ میرے خواب کی تعبیر نہیں دیتے تھے. کیسے عالم ہے، کیسے اپنے خداؤں کی خودوں کی پوجا کرتے. وہ مشروب بادشاہ کے سامنے، بادشاہ جلال میں کہتا میرے خواب کی تعبیر نہ بتاؤ. خواب کی تعبیر 7 سال پہلے میں نے بھی خواب دیکھا. فوراً مشروب نیچے گھٹنے لیجیے. بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤ. تو میں ایک بات کروں، بڑے لوگوں کی بات تجھے کہ بادشاہ سلامت میرے جان کی امان دے دیجیے. ایک جملہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ بادشاہ سلامت ایک تعبیر خواب کا عالم ہے، اسے میں جانتا ہوں. بھیا تھکے تو نہیں ہے؟ میرا چہرے فریش رہے آپ. اب سمیٹنا. ایک تعبیر خواب کا. بادشاہ سلامت ساس الباب سے بھول ہی گئے. ہمیں کچھ یاد ہو تو یہ بھی اس کا احسان ہوتا. اچھا اتنے بڑے بڑے تعبیر خواب کے لیے عالم مشتنڈے یہاں بیٹھے.
دنیا میں ان سے بڑا کون عالم ہے جو میرے دربار میں، جس کو میں نے پالا؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. فضول بات ہے، ان سے بڑا کوئی تعبیر خواب کا عالم نہیں. اس نے کہا آقا اگر وہ آپ کے خواب کی تعبیر نہ دے سکے بے شک میری گردن اڑا دیجیے. آنکھوں سے دیکھا مجھے اتنا اعتماد ہے اس کو. دیکھ اگر میرے خواب کی تعبیر نہ دے، جلاد اس کی گردن اڑانا، اس کے بال بچوں کو قتل کر دیں، ماں باپ کو مار دو. اس نے کہا سر ہم تسلیم ہے، ایسا ہی کیجئے. شاہی سواریاں تیار کی جائیں، شاہی سواریاں تیار ہوں، رتھ تیار ہوں، گھوڑے تیار ہوں. جس نگری میں، جس دیش میں اسے ساتھ لیا جائے، وہ تعبیر خواب کا عالم رہتا ہے، اسے لے کر عزت و احترام سے میرے پاس آئے، چاہے مہینے کا سفر ہو، چاہے 6 مہینے کا سفر ہو. اعلان کیا ہو. اس نے کہا نہیں 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 بادشاہ جناب، نہیں نہیں کہیں کہیں شاہی سواریاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں وہ بلانا نہیں تعبیر، نہیں سرکار، وہ تعبیر خواب کا عالم تو آپ کے قید خانے کا قیدی ہے. وہ تو آپ قید خانے کا قیدی، میرے تعبیر خواب کا. پھر شور میں عالم بنا دربار ہے، جرم بیان نہیں ہو سکتا، تھوڑی شرم کی بات ہے. وہ بھی کسی ایرا وغیرہ سے نہیں، آپ کے وزیر خزانہ کے ادھر پیش کیا جائے. اس نے فرمان دیا قید خانے میں، جیل خانے کے انچارج کو. وہ شاہی فرمان یوسف خان کیا بات ہے، آفتاب کو دیکھا، دن کو دیکھا، باہر کی ہوا. بیٹھیے شاہی سواری، بیٹھ. اسی وقت سیدھا بادشاہ کے سامنے پیش، وہی کرتا جو پہنا ہوگا. توجہ ہے، گھبرائے تو نہیں. فرق دیکھیے گا، ادھر منظر نگاری دیکھیے گا. وہی کرتا، فرق اتنا ہے پہلے میلا تھا اب پھٹ بھی گیا تھا، پہلے پھٹا ہوا تھا اب میلا بھی ہو گیا. کھڑے بادشاہ نے سوچا او یہ تعبیر خواب کا ہے. یوسف نے کہا خواب پایا. اس نے خواب پایا. یوسف نے ایسی تعبیر دی، علم تعبیر کی بڑی بڑی کتابیں اور علم تعبیر کے بڑے بڑے عالم یوسف کے جوتیاں چومنے پر مجبور ہو گئے. تخت سے کھڑا ہو گئے، سر نگو ہو گئے سارے کام. اللہ خواب کی تعبیر دی ہے کہ معجزہ ہے. وہ خواب پڑھنے کی ابھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی سنا دوں گا خواب کیا ہے، وہ بھی پڑھ دے جائے. کھڑا ہو گیا، اللہ اتنا بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے روح زمین پر. اتنا مشکل خواب جو سارے میرے تعبیر خواب کے عالم سر نگو ہو گئے. اور قیدی اتنے بڑے گھناؤنے جرم کا قیدی. اے تعبیر خواب کے عالم، آپ کے چہرے کی پاکیزگی دیکھ کے لگتا ہے یہ گناہ آپ نے کیا نہیں ہے. آپ کے علم کی بلندی دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں یہ گندا گناہ نہیں. لیکن میرے اشارے تو پورے سمجھ رہے ہیں، گندا گناہ سرزد نہیں ہوا. لیکن معاف کیجیے گا تعبیر خواب کے عالم، یہ مصر کا قانون ہے، جنگل کا قانون نہیں. مجھے قانون کے تحت ہی فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ کو جیل بھیجوں، قطعی مر جاؤں اس سے بہتر. لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، قانون کے ہاتھوں میں بھی مجبور ہوں، بادشاہ ہوں. دیکھیے قانون کے تحت آپ بے گناہ ہیں، میرا یقین اور آپ کا چہرہ بتا رہا، معصوم کا چہرہ بتاتا ہے، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ
बेगुनाह, लेकिन कानून है सबके सामने बात। बताइए कि कोई ऐसा है यहाँ पर जो आपकी बेगुनाही की तस्दीक कर दे? जो समझ गए उनको मेरा सलाम है, जो समझ गए उन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। मेरा मौजूद जो समझ गए उन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। कोई ऐसा है इस दरबार में जो इस बात की तस्दीक करे कि आप मासूम हैं? कोई तस्दीक करने वाला है कि आप बेगुनाह हैं, आप मासूम हैं, आप बेटी नहीं हैं? कोई है? अभी तो निकले कैद कौन देख के कहा भरे दरबार पर खड़े कुर्ता फटा कर खड़े हुए अकेले, ख्वाब की ताबीर दे चुके, अब इल्म तो साबित हो चुका, अब बेगुनाही साबित करनी है, अब इसमत साबित करनी है, अब इसमत साबित करनी। हाँ बादशाह सलाम, वो जो छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, क्या बात है, कुर्बान जा कुर्बान। कैरेक्टर देखा कितना करीब हुए ना हम इस कैरेक्टर से, जिसे यूसुफ कहते हैं। मुझे यकीन है आज से पहले इस किरदार से इतना हम करीब ना हुए होंगे। यकीन जानिए अगर हम इन किरदारों से खुद करीब हो जाएं और अपने बच्चों को करीब कर दें तो फिर सारी परेशानियां ही दूर हो जाएं, फिर के सारे इखलाक भी दुरुस्त हो जाएंगे। ये कैरेक्टर ऐसे रखे हैं परवरदिगार। कौन है जो आपकी तस्दीक करे? क्या वो जो औरत खड़ी है ना, उसकी गोद में जो छोटा सा बच्चा है, वो मेरी तस्दीक। बादशाह भी हैरान हो कि अभी तो इतने इल्म की बात की, दरबार भी मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि आप उसी बच्चे की तरफ इशारा कर रहे हैं जो औरत की गोद में, वो भी छोटा सा, वो तो बिल्कुल छोटा, कभी बोले वो तस्दीक का बादशाह सलामत, बस वही बच्चा है। ये जुमला बड़ा है इंसान, बस है तो दरबार में बहुत से लोग हैं, बस मेरी तस्दीक के लिए वही बच्चा है। भाई ये बच्चा क्या भाई, इतना कहना था कि औरत की गोद में से बच्चा बोला, बच्चे ने एक जुमला किया, कानून की बड़ी बड़ी किताबों पर वो जुमला हावी हो गए। कानून की बड़ी बड़ी किताबें जो हैं वो मुंह देखती रह गई बच्चे के उस जुमले। भाई सुनिएगा बच्चे ने क्या कहा, एक जुमला माँ की गोद से बोल, कहा बादशाह सलामत, इस तरह फैसला करता हूं, यूसुफ के कुर्ते को देख लीजिए, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो मुजरिम यूसुफ है, कुर्ता पीछे से फटा है गुनहगार जुलेखा है। माशाअल्लाह। उसी टाइम जुलेखा को उसके शोहर को बेदखल कर दिया, जिस महल भी छीन लिए, मराआत छीन ली, जो कन्वेंस दिए हुए थे बड़े बड़े रथ घोड़े का सब छीन, नौकर गुलाम सब छीन, सड़क पर आए और उसी जगह खड़े हुए यूसुफ को पहला ओहदा मिला, वजीर खजाना। जब वजीर खजाना, फिर उसमें कई साल गुजर गए, फिर सारे मामलात हुए, फिर सियासी मामलात हुए, फिर जनाब रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता गया, माह साल गुजरते गए, 15 साल गुजर गए, 16 साल गुजर गए, 18 साल गुजर गए, 19 साल गुजर गए, अब वजीर खजाना नहीं रहे, अब खुद बादशाह मिस्र बन गए। अब खुद बादशाह मिस्र बन गए। जैसे ही बादशाह मिस्र बने, आवाज़ कुदरत आए, यूसुफ फकत बादशाह नहीं नबी भी है मेरा, ऐसा कर सारे वजीरों को बेदखल कर दे जो पहले से वजीर काम करें। इसे तो हमारे रब सारे वजीर ही निकाल दूंगा तो मुमलिकत का सारा काम कैसे चलेगा, सारे वजीर बेदखल कर दूंगा, वजीर हटा दूंगा तो मुमलिकत का काम। आवाज़ कुदरत आई, पहले कहा था यूसुफ फकत बादशाह नहीं है, मेरा नबी है और मेरा कानून है, अपने नबी का वजीर मैं खुद बनाया करता हूं। करना अपने नबी का वजीर
میں خود بنایا کرتا ہوں. بسم اللہ میرے اللہ, میں اطاعت کروں گا, حکم پڑھوں. سارے وزیر نکال دی. ایسا کر یوسف, بتا میرے معبود کون ہے میرا وزیر جو تیری ساتھ. ایسا کر, صبح کی نماز پڑھ کے میری عبادت کر کے شہر سے باہر چلے جانا, شہر کو عبور کرو, شہر سے باہر. جو میری طرف سے تیرا وزیر ہے مل جائے گا تجھے. نماز پڑھی, سواری آپ تو یوسف نہیں ہے, تو پھٹے کرتے والا, اب بادشاہ ہے, وہ 18-19 سال پرانی باتیں, اب بادشاہ ہے, سواری تیار, لشکر ساتھ, بادشاہ کی سواری. ہٹو بچو رستہ دو بعد اب باملاحظہ, سرکار کی سواری, ہٹو بچو, سواری آ رہی ہے, تب بج رہے ہیں, غلام آ گئے, فوجی آ گئے, لشکر پیچھے دوڑ رہا, نیزے تلوار تیر کمان, رتھ میں بیٹھے ہوئے, محمل پہ پردے لگے ہوئے, اوپر بیٹھے ہیں. چلتے 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 یوسف کی سواری رک گئی. بہت دیر تک دیکھتے رہے, کیا بات ہے, پردے نہ کیوں رکی سواری, میری کوئی اجازت نہیں روکنے کی. اپنی مخلوطی انگلیوں سے محمل کے پردے کو ہٹا دیا اور جھانک کر دیکھا سبب کیا ہے. دیکھتے کہ جو ان کی سواری چل رہی تھی, رتھ ان کا, اس کے آگے ایک بڈھی عورت پڑی ہے, دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, آنکھیں اندر دھسی ہوئی, بال سفید ہو گئے, آنکھوں سے نظر نہیں, بھویں سفید ہو کر ادھر آ گئے, آنکھوں پہ جھولیاں, ہڈیاں ہی ہڈی, قمیص میں کیچڑ لگا ہوا, پیوند لگے ہوئے, بڈھی اور سپاہی کرے, ارے بڑھیا کہاں آ گئے, تو لیٹ گئے, ارے کہاں گری پڑی ہے, سرکار کی سواری ہے, ارے رستہ دے دے تیرے, تو مرے گی, ارے ہم بھی تیرے ساتھ مارے جائیں گے, ارے اٹھاؤ اس کو, بڑھیا ہڈیاں اس کی چٹک رہی, آنکھیں بھسی, گال پچ کے, رنگ پیلا زرد ہے, فاتح زدہ ہے, بہت خوش ہے, جلد پھٹی بھی ہے, دانت منہ میں ایک نہیں ہے. اٹھاتے 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 یوسف نے دیکھا, نہ جانے کیا سوچ کر رتھ سے نیچے اتارا, دنیا کے قریب آئے, خاصی دیر اسے دیکھتے رہے. یوسف علیہ السلام وہ جو ہٹا تھوڑا پیچھے ہٹ گیا, بڑھیا کو دیکھتے دیکھتے کرنے کے, بھول نہیں رہا ہوں تو زلیخا ہے نا, میں نے پڑھ دیا جناب, میں نے پڑھ دیا, بس اب آگے بات نہیں جائے, آگے بات نہیں, جا 5 منٹ بس بات ختم ہو گئی. زلیخا ہے نا, یوسف کو دیکھا, ہاں زلیخا. زلیخا آئی تو ساری وہ یادیں وہ سب ذہن میں, یہ کیا حال بنا دی, یاد ہے کچھ جب تیرے محل میں رہتا تھا, کیا ستم تھا جو تو نے مجھ پہ نہیں ڈھایا, اور یہاں تک کہ جب تیری بات نہ مانی, جھوٹا الزام لگا کر قید خانے کا منہ میں دکھا دی, کئی سال وہاں. جملہ سنیں گے زلیخا کا, پہلے بتائیں سنیں گے تو وہ پڑھوں, اور مجھے یقین ہے آپ قدر بہت کریں گے. جب یوسف نے کہا نا, یاد ہے میں جب تیرے محل میں رہتا تھا کیا کیا نہ کیا تو دیکھ کر کہنے لگی, یوسف اللہ اگر کسی کو عزت دے دے نا تو اسے چاہیے گنہگاروں کو تانے نہ دیا کرے. میں نے ایسے تو نہیں روکا ہوا ہے آپ کو تانجے سے اللہ دو. اچھا صرف بادشاہ ہو تو اسی جملے پہ قتل کروا دے, نہیں بادشاہ نہیں, نبی ہیں, کیونکہ نبی ہے تو یہ جملہ پسند آ گیا, جملہ پسند آ گیا تو قریب آ گیا, اور قریب آ کر کہنے لگے تیرے ٹھاٹ باٹ, تیرا حسن جمال, نہ مال میں تیرا ثانی نہ حسن میں, سب میں نے دیکھا ہے, تو نے کیا حال بنا ہے, نہ منہ میں دانت رہ گئے تیرے, نہ نظر میں دینا, بال تیرے سفید ہو گئے, کمر تیری جھک گئے, کپڑے پھٹے ہوئے, کیچڑ لگا, فاقے زدہ تیرا چہرہ. اب جواب پسند آ رہا, باتیں شروع ہو گئی, یہ کیا حال کیا تم نے, پتا کیا کہتی ہے, آپ کی محبت میں
منٹ، اب 4 منٹ رہ گئے. آپ کی محبت میں تیار ہو جائیں نتیجہ لینے کے. میرا عنوان ولایت القرب، توجہ ہے، میرا عنوان ولایت علی، سن رہے ہیں؟ اور جس شہزادے کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے عنوان سنیے گا. یہ کیا حال بنا لیا تو نے اپنا؟ میں نے دیکھے تیرے چاٹ تیرا حسن جب بے ساختہ پھر کہہ رہی بے تکلف آپ کی محبت میں. تو یوسف نے کہا، سنیے گا سر، ایک ایک سامنے سے توجہ. اللہ آپ کو دوڑا آجار عطا کرے جو کہیں نہ کہیں تکلیف میں بیٹھیں. ویسے تو بہت اچھا ہے تمام، توجہ ہاتھ رکھیے. بار بار نشستیں نہیں آتی، یہ تو مولا عطا کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں. آپ کی محبت میں یوسف نے کہا میری محبت میں کیوں کی مجھ سے اتنی محبت کہ تم نے اپنی یہ حالت کر لی؟ کیوں کی؟ پتہ کیا جواب دے؟ کہنے کی آپ حسین ہی اتنے ہیں، آپ حسین ہی اتنے ہیں کہ میں نے آپ کے حسن کو دیکھ کر اپنے آپ کو برباد کر لیا. اب جواب سنے جناب یوسف. کہنے لگے زلیخا تو نے میرا حسن دیکھا تو تیری یہ حالت ہو گئی، کہیں تو ہم نبیوں کے 2 سرداروں کا حسن دیکھتی، ایک کا نام محمد ہے ایک کا نام علی ہے. اگر تو دیکھتی ہمارے 2 سرداروں کا حسن، ایک مصطفیٰ ہے ایک مرتضیٰ ہے. اللہ کرے آپ تھکے ہوئے نہ ہو میرے سے تو تیری کیا حالت ہو؟ یوسف ذرا پھر کہنا کیا کہا، کیا کہہ رہے تھے؟ ارے کہہ رہا تھا ہمارے سردار محمد اور علی. محمد اور علی، ارے یوسف تم نے نام لیا نا محمد، اور تم نے نام لیا اور ان کی محبت میرے دل میں آ گئی. تم نے نام لیا نا محمد اور علی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ان کی محبت آ گئی. بس جیسے ہی گانا میرے دل میں محمد اور علی کی محبت آ گئی، آواز قدرت آئی، جبریل میرے مصطفیٰ اور مرتضیٰ پر غیب میں ایمان لائی ہے، جوانی پڑھتا دو. جوانی سب اس نعرے میں شریک ہو جائے. میرے مرتضیٰ اور میرے مفتدیٰ پر غیب میں ایمان لائی ہے، میرے نبی اور میرے علی پر دیکھے بغیر غیب میں ایمان. جوانی پلٹا دے جبریل اسی جگہ جہاں کھڑی تھی، یعنی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، وہیں پر 16 سال کی دوشیزہ بن گئی. لفظ دوشیزہ کا معنی ہے، اشارے کو سمجھے، وہیں پر دوشیزہ بن گئی 16 سال کی. پھر یوسف سے شادی ہوئی، اسی سے بچے ہوئے. یہی یوسف کی پہلی اسلامی تاریخ، یوسف کی پہلی اور یہی یوسف کی آخری بیوی ہے. جو ہے سنیے گا، بس اب 3 منٹ رہ گئے. اب آگے بڑھ، دروازہ کھول، شہر سے باہر آ. کیوں جا رہے ہیں؟ تو باہر جائے گا تجھے تیرا وزیر مل جائے گا، سارے کام ہو رہے ہیں. ایک لڑکا 19 سال کا سامنے سے آ رہا ہے، اس کا کرتا پھٹا ہوا، میں لگے غریب بچہ آ رہا ہے. پالنے والے یا تو یہ لڑکا نظر آیا، ہاں ہاں یوسف میری جانب سے یہی تیرا وزیر ہے. پالنے والے یہ پھٹے ہوئے کرتے والا.
اگلے والے پھٹے ہوئے کرتے والے آواز قدرت آئے پہچان یوسف کوئی بچہ اپنا پھٹا ہوا کرتا بھول گیا یوسف اپنا پھٹا ہوا کرتا بھول گیا کیا رہ جاتی نسل اسحاق کی آبرو دربار میں کیا تیری عزت رہ جاتی بادشاہ کے روبرو نسل اسحاق کی کیا عزت رہتی نسل ابراہیم کی کیا عزت رہتی دربار میں ہاں میرے اللہ بہت مشکل پھر کس نے تیری تصدیق کی تھی کہ تیری عزت بچی کس نے بچائی نسل ابراہیم کی آبرو کس نے نسل اسحاق کی عزت بچائی ارے دربار میں تیری عزت کس نے بچائی تھی بات تو پرانی ہے وہ ایک بچہ تھا اس نے میری پہچان یوسف تیرے سامنے وہی بچہ کھڑا ہے تیرے سامنے وہی بچہ کھڑا ہے یوسف وہی بچہ ہے جس نے تیری تصدیق کی تھی یہی میری جانب سے تیرا وزیر ہے وزیر اعظم ہے آخری سنا سن یوسف سوچ تو رہا ہوگا وزیر تیرا ہے تو بادشاہ نبی بھی ہے تو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو اطمینان سے گھر میں بیٹھ محل میں تیرا وزیر خود تیرے دروازے پر آئے گا میں نے یہ کہا تجھے کہ تو جا وزیر کو لینے کے لیے سوچ رہا ہوگا کہ میں نے کہا تو چل کے جا وزیر کو نہیں کہا کہ وزیر چل کر تیرے پاس آ میں نے تجھے کہا تو چل کر جملے سنیے تو چل کر وزیر تک یاد رکھ یوسف مجھے تو بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے تجھ سے زیادہ پیارا وہ ہے جس نے تیری تصدیق کی 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 ہے علی اصغر کہتے ہیں میں ہوں حسین کی تصدیق کرنے والا سارے عزتوں والے ہیں شہید میں ہوں حسین کی تصدیق کرنے والا اور یہی منظر ہے ہر شہید میدان کربلا میں اپنے پیروں سے چل کر گیا ہے ہر شہید چل کر حسین کے پاس آیا مولا میدان کی اجازت ہے بولے ایسا ہے یا نہیں ہر شہید حسین کے پاس چل کر گیا نہیں اصغر وہ ہے جس کے پاس خود چل کر حسین آیا چل اصغر میری تصدیق کر دے یہ باب الحوائج ہے عزاداروں منزل دیکھیے علی اصغر کی کیا ہے کوئی آرزو ہو اس کے جھولے سے لپٹ جانا مایوس نہیں کرے گا سوچنا گہوارے کے پاس آئے خود چل کر حسین آیا ہاتھوں پر اٹھا کر چلے ہیں سامنے رباب آ گئی شہزادی آ کر کہتی ہیں فرزند رسول اگر اجازت دیں تو 2 لمحے کے لیے اصغر اپنی گود میں لے کہا کیوں اصغر کو میدان میں نہ جانے دوں کہا نہیں مولا اسے 10 بیٹے ہوتے تجھ پہ صدقے کر دے مجھ سے لے کیوں رہی ہو کہا رسول کی بیٹی کی بہو ہوں جو ہونے والا ہے میں جانتی ہوں مجھے پتا ہے واپس لوٹ کے نہیں آئے گا میری گود 2 لمحے خیمے کے ایک طرف لے گئی نیا کرتا پہنا ہے گیسو سوار دی ایک ننھا سا رومال کمر میں باندھا لے اصغر میں نے تجھے سپاہی بنا دیا اور دیکھ بیٹا میں سیدزادی نہیں ہوں سیدزادی تو شہزادی میں سیدزادی نہیں ہوں میں کنیز ہوں اس گھرانے میں عمرہ القیس سردار کی بیٹی ضرور سیدزادی نہیں سیدزادیاں تو نبی کی بیٹیاں اے بیٹا اتنی وصیت کرتی ہوں جب تیر لگے رونا نہیں اگر تو رویا شاید کوئی کہہ دے ماں کے دودھ کا اثر ہے میرے دودھ کو سرخرو کر دینا بیٹا تیر لگے تو مسکرا دینا بیٹا اور مجھے معلوم ہے تیری شہادت کے بعد تیری پاکیزہ دادی تجھے جام کوثر پلائے گی بیٹا کہہ دینا دادی اماں میں پانی نہیں پیوں گا میری سکینہ پیاسی گہوارہ تیار ہے لانے کے لیے گہوارہ تیار ہے میں نے آپ کا وقت لیا گہوارہ تیار ہے ماتم دارا نے حسین گہوارہ تیار ہے کس طرف سے آئے گا زیارت کہاں سے آئے گی ادھر سے آئے گی ٹھیک ہے بس میں 2 منٹ میں زیارت کراتا ہوں پڑھ لیا میں نے بس آپ نے کلیا کر لیا اصل بات یہ بتانا تھا کہ منزل کیا ہے بس عدادہ اور لے کر آئے فوج اشقیاء کے سامنے
ادھر سے حرمرا نے تیر سنبھالا، حرمرا نے تیر سنبھالا، عزاداروں اس نے تیر چلانا چاہا، مقاتل نگار کہتے ہیں کہ تیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، دوسری بار کوشش کی تیر نہ چلا، ایک مرتبہ عمر بن سعد ملعون پیچھے سے آ کر اس کے پشت پر 2 ہاتھ مارے، کہا بڑے نعرے لگاتے ہوئے آیا تھا کہ میرے تیر سے تو گھوڑے گر جاتے ہیں، ننھے سے بچے سے ڈر گیا، ہاتھ کانپنے لگے، تیر کیوں نہیں چلا؟ عمر بن سعد کو دیکھ کر کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ کہا جب بھی میں اصغر پر تیر چلانا چاہتا ہوں میری نظر حسین کے خیمے کی طرف جاتی ہے، دروازے پر خیمے کے 4 سال کی بچی ہے، سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے میرا بھائی پیاسا، میرا اصغر کشور، میرا اصغر کشور، عزاداروں تیر چلا ماتمداران بس سننا جملہ تمام، مجلس تمام ہو گئے، تیر چلا، یہ آخری جملہ ادھر دیکھیے گا، تیر چلا، مختار نے یہ نہیں لکھا کہ تیر اصغر کو لگا، تیر چلا یہ نہیں لکھا کہ تیر لگا، مختار کہتے تیر چلا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، بچہ پلٹ گیا، ایک مرتبہ سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرشتوں نے ماتم شروع کیا، پرندوں نے سر میں خاک ڈالی، دعا غربتاؤ، دعا